مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے میری بیوی بہت نیک بخت ہے۔ میں مسکرایا۔ ماشاءاللہ سب عورتیں نیک بخت ہی ہوتی ہیں میاں۔ وہ آہستہ سے بولا، ہاں ہوتی تو ہے، لیکن میری بیوی با اخلاق اور صبر والی ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک محبت کی جھلک تھی۔ میں نے پوچھا، بھائی کیسے بھلا؟ بتاؤ ذرا مجھے۔ کہنے لگے، میں دیہاتی بندہ ہوں، لیکن میرا کاروبار بہت وسیع ہے۔ اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ میرے پاس گھر، گاڑیاں، نوکر چاکر، سب کچھ۔ یوں سمجھو ہم گاؤں کے چودھری ہیں۔ ہمارے گھر میں کھانا بنانے سے لے کر ہر کام نوکر کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں کی شادیاں بھی امیر گھروں میں ہوئی ہیں۔ میری بھابیاں پڑھی لکھی اور امیر باپ کی بیٹیاں ہیں۔ وہ بس سارا دن سجنا سنورنا اور شاپنگ کرنا ان کا کام تھا۔ وہ کبھی گھر کا کوئی کام نہیں کرتی تھی، بلکہ ایک بھابھی تو نوکر جہیز میں لے کر آئی تھی۔ میں بہت غور سے سن رہا تھا، پھر کہنے لگا، میری شادی ایک غریب گھرانے میں ہوئی۔ لڑکی پیاری تھی، پڑھی لکھی، لیکن تھی غریب۔ جب وہ بیوی بن کر آ گئی تو اس نے ماحول دیکھا، نوکر ہی نوکر آگے پیچھے، بیگم صاحبہ کہتے تھے اسے۔ وہ ایک دن مجھے کہنے لگی، جاوید جی مجھے ایک بات تو بتائیں، کیا ہمارے گھر میں کوئی نماز نہیں پڑھتا؟ میں مسکرایا۔ نماز کا وقت ہی کہاں ہوتا ہے کسی کے پاس بھی، زندگی بہت مصروف ہے۔ میں نے مذاق میں بات ٹال دی۔ وہ بہت پریشان سی ہوئی۔ پھر وہ کچن میں گئی، دیکھا کھانا نوکرانی بنا رہی تھی۔ امی کچن کے باہر کرسی پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ بات کچھ یوں بھی تھی، میری بھابیاں میری بیوی کو غربت کا اکثر طعنہ دیتی تھی کہ غریب گھر سے آئی ہے۔ سعدیہ کوئی ٹرک بھر کر جہیز بھی نہیں لائی تھی، تو اکثر بھابھی لوگ اسے طنز کرتی تھی۔ سعدیہ نے ایک بار اپنی ماں سے شکوہ بھی کیا تھا، امی مجھے امیروں میں بیاہ کر اچھا نہیں کیا آپ نے، وہاں مجھے کم جہیز کا طعنہ دیا جاتا ہے۔ تو ماں نے کہا، بیٹی گھر جہیز سے نہیں بستے بلکہ اچھے اخلاق اور محبت سے بسائے جاتے ہیں۔ تو فکر نہ کر، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سعدیہ خاموش رہی۔ پھر ایک دن سعدیہ امی سے کہنے لگی، امی جان اگر آپ اجازت دیں تو کیا کل سے سب کے لیے کھانا میں بنایا کروں؟ امی حیران ہو کر بولی، بیٹی گھر میں نوکر چاکر ہیں، تم کو کیا ضرورت ہے یہ سب کرنے کی؟ تو پیار سے بولی، امی جان پتہ نہیں نوکرانی ہاتھ دھوتی بھی ہے یا نہیں، پتہ نہیں سبزی بھی دھوتی ہے یا نہیں، سب سے بڑھ کر کوئی نوکر نماز بھی نہیں پڑھتا، اس لیے میں خود سب کرنا چاہتی ہوں۔ ماں نے مسکرا کر کہا، بیٹی یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، تم خود یہ سب کرو تو۔ دوسری صبح میں سو رہا تھا، سعدیہ اٹھی، نماز سے پہلے اس نے آٹا گوندھا، نماز پڑھی، سب کے لیے کھانا ریڈی کیا۔ نوکرانی آئی تو پوچھنے لگی، بیگم صاحبہ آپ کیوں بنا رہی ہیں کھانا؟ ہم ہیں نا؟ سعدیہ پیار سے بولی، تم ایسا کرو، پہلے وضو کرو، نماز ادا کرو، پھر مل کر کوئی دوسرا کام کرتے ہیں۔ نوکرانی بہت متاثر ہوئی۔ سعدیہ نے سب کو ناشتہ دیا، یہاں تک کہ بھابھیوں کو ان کے کمروں تک خود جا کر ناشتہ دیا۔ تینوں بھابھیاں بہت متاثر ہوئی تھی، جو اس کو طعنہ دیتی تھی، سعدیہ ان کی خدمت کر رہی تھی۔ پھر دوسرے دن ہم سب بیٹھے ہوئے تھے تو کہنے لگی، اگر آپ سب کو اعتراض نہ ہو تو گھر کے بچوں کو ٹیوشن میں خود پڑھایا کروں گی اور قرآن کی تعلیم بھی دیا کروں گی۔ سب کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ابو جی نے سر پہ ہاتھ رکھا اور دعا دینے لگے، میری بخت والی بیٹی، جیسا تم کو اچھا لگے۔ ہم سب حیران تھے اتنا کچھ یہ کیسے ہینڈل کرے گی، لیکن سعدیہ نے پورا گھر خود سنبھال لیا۔ کھانا وہ بناتی، امی ابو کو دباتی، پھر میری آواز سے پہلے ہر چیز حاضر کر دیتی۔ ہمارے بچے جو ویڈیو گیم کھیلا کرتے تھے، 1 مہینے کے بعد ہم نے دیکھا سب مغرب کی نماز کے وقت مصلی پہ بیٹھے نماز پڑھ رہے تھے۔ بھابیاں، امی ابو، ہم سب بھائی، ہمارے نوکر، ہم سب بہت متاثر ہوئے، ہمیں شرمندگی بھی ہوئی۔ دوسرے دن سعدیہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مصلی بچھا رہی تھی۔ ہم سب باوضو ہو کر وہاں آ گئے، بھابیاں، امی ابو، ہم 4 بھائی، سارے بچے، یہاں تک کہ سب نوکر بھی۔ عورتوں نے الگ نماز پڑھی، ہم مرد مسجد چلے گئے۔ ایسا ہمارے گھر میں پہلی مرتبہ ہوا تھا۔
کہ فجر کی نماز سب نے ادا کی تھی۔ پھر ہماری آنکھوں نے خوبصورت منظر دیکھا۔ سب بھابیاں سعدیہ کے پاس آئیں، پیار سے بولی، سعدیہ تم آٹا گوندو، روٹیاں ہم بنا لیتی ہیں۔ ایک بھابھی بولی میں بچوں کو ریڈی کرتی ہوں، تو دوسری بولی میں برتن دھو دیتی ہوں۔ آج کھانے کی ٹیبل پہ نوکر نہیں، ہمارے گھر کی خواتین کھانا دے رہی تھی۔ آج پہلی بار ہمارے اسکول جاتے ہوئے بچے السلام علیکم کہہ کر گئے تھے۔ ہم سب کی آنکھ اشک بار تھی۔ آج ہمارا گھر اصل میں گھر بن گیا تھا۔ آج ہمارے گھر جنت بنا تھا۔ آج ہمارے گھر کو گھر بنایا تھا۔ امی نے سعدیہ کا ماتھا چوما اور کہا، نیک وقت عورتیں یوں ہی گھروں کو سجاتی ہیں، یوں ہی گھروں میں خوشیاں بکھیرتی ہیں۔ امی نے گھر کی ذمہ داری سعدیہ کے حوالے کی، لیکن سعدیہ نے سب سے بڑی بھابھی کے حوالے کی۔ بڑی بھابھی نے اپنا سونے کا کنگن سعدیہ کو پہنایا اور کہا، تو میری دیورانی نہیں، میری بیٹی ہے۔ آج ہمارے گھر میں ہر رشتے میں محبت ہے، ہر رشتے میں مٹھاس ہے۔ ہمارے کاروبار میں دگنی ترقی ہوئی ہے۔ ہم لاکھوں سے کروڑوں کمانے لگے ہیں۔ ہر عورت سعدیہ بن جائے، اپنی سوچ کو بدلے، گھر بسانے والی بنے، محبت بانٹنے والی بنے، نہ کہ گھروں کو اجارنے والی۔ عورت چاہے تو گھر گھر کو جنت بنا سکتی ہے، چاہے تو جہنم بنا سکتی ہے۔ آپ کون سی عورت ہیں؟ ایک بار ضرور سوچیں۔ میری ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔